اب آپ نکالیں اس کا یہ جو ٹائم فریم ہے یہ کیا ہے؟ جان کو دکھ دینے کا ٹائم فریم یہ 23 باب کی 23 باب کی 32 آیت ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تھوڑا سا پیچھے سے پڑھے 26 آیت سے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آچین قربانی گزرانا. اور 32 آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبق ماننا. یعنی کہ روزہ جو ہے جانوں کو دکھ دینا جو ہے ایک شام سے دوسری شام. آج کل ہمارے بھائیوں نے خدا کے کلام کو بگاڑ دیا ہے. بتی کرا دے پھرے 32 پیالے چاہ دے پی لے 3 قیدہ روزہ ہوئے ہے نہ کھا روٹی 32 پیالے. کیلریز چینی میں ہوتی ہیں کیلریز یا کہ نہیں؟ طاقت ہوتی ہے یا کہ نہیں؟ بتاؤ. دودھ میں ہوتی ہے طاقت یا کہ نہیں؟ اس میں دودھ بھی ہے اس میں چینی بھی ہے اور تمہارے اندر طاقت تو جا رہی ہے اور تم نے 32 پیالے پی لیے ہیں. پھر بھی روزہ دا روزہ پھر بھی روزے کا روزہ. میرے عزیز دوستوں بھائیوں اور بہنوں یہ ہم خدا کی توہین کرتے ہیں، یہ ہم خدا کی توہین کرتے ہیں. نہیں رکھنا نہ رکھو، نہیں رکھنا نہ رکھو، لیکن اس بات کو سمجھ لو کہ جو قوانین خدا کے مقرر کردہ ہیں ان میں تم نہ بڑھا سکتے ہو نہ گھٹا سکتے ہو، نہ بڑھا سکتے ہو نہ. میرے کو لے کہا ہے او جی لوکی دکھانے نے کیا دا بھی روزہ ہے. میں نے کہا روزے کی اگر تم بات کرتے ہو نا وہ روزہ تو نہیں ہے، لیکن اگر تم پرستش اور راست بازی کی بات کرتے ہو تو ہر لمحہ جو ہے تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم خدا کی حضوری میں ہو. اپنی آنکھوں کو اپنے جسمانی اعضاء کو پابندی میں رکھو، پابند کر دو ان کو کہ تم نے خدا کے لیے کام کرنا ہے. لیکن روزہ اس کو پھر بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ تم روٹی کھاتے ہو. روزے کے لفظی معنی یہ ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کرنا. یہ میری بات کو سمجھ لو. جب انسان کو خدا نے پیدا کیا، یہ میں بتا چکا ہوں، بتانے والی بات تو نہیں ہے لیکن پھر میں اس کو دہراتا ہوں. تو اس نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے 2 چیزیں لیں. کتنی چیزیں لیں؟ 2 چیزیں. اور 2 چیزوں میں سے پہلی چیز اس نے جسمانیت لی مٹی سے. یہ جو زمین کی مٹی ہے یہاں سے اس نے کیا لیا؟ جسمانیت لی. اور دوسری چیز اس میں روحانیت ملائی. جسمانیت اور روحانیت کو ملا کر کے اس نے کیا بنا دیا؟ آدم بنا دیا. اور آدم نے کیا کیا؟ آدم مغلوب ہو گیا اس جسمانیت سے. آدم نے جسمانیت سے مغلوب ہو کر کے روحانیت کو کچل دیا. روحانیت کو کیا کیا؟ کچل دیا. اور روحانیت کو کچلنے سے وہ بیلنس جو تھا وہ بگڑ گیا. وہ تکڑی انچ رہے گی نا 2 پلے، اگر دونوں پلڑوں میں برابر کی چیزیں ہیں تو پھر تو برابر رہے گی. اب کیا ہے؟ روحانیت تو کچلی گئی، وہ پلڑا تو ڈاؤن ہو گیا، جسمانیت اب ہو گئی. اب اس جسمانیت کو ڈاؤن کرنے کے لیے، جسم کو ڈاؤن کرنے کے لیے، جسم کو کمزور اس لیے کرتے ہو، روزہ رکھنے کے لیے جسم کو کھانا پینا اس لیے نہیں تم دیتے تاکہ جسم کمزور ہو اور تمہاری روح جو ہے یہ کیا بنے؟ طاقتور بنے. کیا بنے؟ طاقتور بنے. اور جب روح طاقتور بنے گی تو خدا کی طرف تمہیں لے کر کے جائے گی. یہ ہے اصل میں روزے کی اصطلاح جو کہ میں اپنے لفظوں میں سمجھتا ہوں.
مجھے دوسرے کے تعلق سے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، روزے کو وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ روزہ کے لیے بہت سی اصطلاحیں ہیں، یہ بھوک ہڑتال، یہ فاقہ، یہ روزہ، ان تینوں کے لیے عبرانی کا ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے صوم۔ اور وہ کیا ہے؟ صوم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنیں روزہ نہیں رکھا جی، فاقہ کیا، تو فاقے کا ہماری یہ جو کاتھولک بائبل ہے اس میں لفظی معنی روزہ بھی آیا ہے۔ لفظی معنی کیا آیا ہے؟ جہاں پہ متی کی انجیل میں لکھا ہے نا 40 دن فاقہ کرنے کے بعد آخر کو اسے بھوک لگی، تو اس نے ایک ہی فاقہ کیا تھا 40 دن اور 40 رات۔ اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اور اگر وہ 40 دن کا روزہ رکھتے ہو نا تو پھر 40 دن کا ایک ہی رکھو۔ یہ 40 دن کے روزے کہاں سے آگے بھی تو ہمیں دس دیا۔ یہ تموز دیوتا جب مرا، تموز دیوتا نمرود کا جو بیٹا تھا، سمیرامس کا بیٹا جو کہ نمرود کی کہنا تھی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو اس کی ماں نے مابیالہ کیا، اس کی سہیلیوں نے کہا ہم تیرے بیٹے کے لیے 40 دن کا روزہ رکھیں گی، اور 40 دن کا روزہ رکھنے کے بعد تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا لیکن وہ زندہ نہیں ہوا، اور اس کی ماں نے کہا تمہارے روزے سے بھی میرا بیٹا زندہ نہیں ہوا۔ لیکن 40 دن کے روزے کے فوراً بعد بہار کا موسم آ گیا، درختوں میں شگوفے پھول نکلنا شروع ہوئے، اور انہوں نے کہا یہ جو شگوفے نکل رہے ہیں یہ تیرا بیٹا ہی ہے جو زندہ ہوا ہے۔ اور یہ روزہ جو تھا یہ رومی حکومت میں، یہ چونکہ بت پرست حکومت یہ رکھا جاتا تھا، تموز دیوتا کے روزے یہ بت پرست قومیں رکھا کرتی تھی۔ لیکن جب یسوع کے تعلق سے ایسٹر سے پہلے، چونکہ ایسٹر بھی بہار کے دنوں میں آتا ہے، لہذا چونکہ وہ انہی دنوں میں آتا ہے، ان بت پرستوں کو یہ کہہ کر کے یسوع کی طرف موٹیویٹ کیا گیا کہ تم 40 روزے یسوع نے رکھے تھے تم بھی رکھو۔ اور وہ 40 روزے تو پہلے ہی رکھ رہے تھے، حالانکہ یسوع نے تو 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا۔ میں کہتا ہوں موسیٰ نے 2 بار 40 دن رات کا روزہ رکھا، ایلیاں نے رکھا، یسوع نے رکھا۔ اس کے علاوہ شاید میرے علم میں نہیں ہے، اگر کوئی جانتا تو وہ مجھے بتائے، اس کے علاوہ کسی نے 40 دن کا روزہ نہیں رکھا۔ 40 دن کے بعد بندہ مر جاتا ہے، یہ میری بات کو سن لو۔ یہ رسولی کلیسیا والوں کا جو ٹیر پال تھا، انہوں نے 3 دن اس کے مرنے پر اس کو اس لیے دفن نہیں کیا، گرمیوں کے دن تھے فیصل آباد میں، یسوع نے 40 دن کا روزہ رکھے تھے، جو جیندہ ہو گیا تھا انہیں بھی جیندہ ہو گیا۔ اس میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی اس جھوٹے رسول کے اندر سے، اور لوگ بکھرنا شروع ہو گئے، پھر انہوں نے اسے دفن کیا۔ پھر انہوں نے اسے کیا کیا؟ دفن کیا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جھوٹے رسولوں سے بھی جو ہے یہ خبردار رہو۔ دانیل نے 21 دن کا روزہ رکھا، اور دانیل کے روزے پر دیکھو، دانیل کے روزے پر اس کے روزے کے جواب میں جبرائیل آ تو گیا، لیکن فارس کے موکل نے اسے 21 دن روکے، فارس کے موکل نے اسے 21 دن روکے رکھا۔ اور 21ویں دن جب میکائیل نے اس کی فوجوں کو مار مار کے دنیا بنا دیتا نا، شیطان کی فوجوں کو، اور اس نے بھگا دیا ان کو، شکست دی، 21ویں دن روزے کے 21ویں دن میں جبرائیل وہاں پہ پہنچا، اور اس نے وہاں پہ اقرار کیا کہ میں تو پہلے ہی دن آ گیا تھا لیکن مجھے روکے رکھا فارس کے موکل نے۔ اور اب میکائیل نے جو کہ میری مدد کو پہنچا، تو میکائیل نے مجھے یہاں تک کا راستہ دیا اور میں یہاں آیا ہوں۔ اور وہاں پہ پڑھ کے دیکھ لو، اس میں روزے کی وجہ سے جان میں جان نہیں تھی،
فرشتے نے اسے چھوا تو اس میں طاقت آئی, فرشتے نے اسے چھوا تو اس میں کیا آئی؟ طاقت آئی. میرے عزیزو, خدا کے تم لوگ ہو, خدا کے لوگ ہو, آنکھیں کھول کر کے رہو, آنکھیں کھلی, کان کھلے, منہ بند رکھو ذرا, کیونکہ آدمی باتوں میں کرتا, لیکن آنکھیں بھی کھولنی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ سکو, کانوں سے لوگوں کی باتیں سن سکو اور ذہن سے ان کو پرکھ سکو کہ یہ جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کیا یہ تعلیم صحیح ہے. یہ جو 40 دن کے روزے ہیں نا, 40 دن کے روزے, یہ میری بات کو سن لو, ان کا نام انہوں نے رکھا جی لینٹ ڈیز. لینٹ ڈیز کے کیا معنی؟ لینٹ ہے کیا؟ لینٹ کے لفظی معنی ہے روح کی بہار کے دن, روح کی بہار کے دن. اور واقعہ ہی جب ہم روزے رکھتے ہیں تو روح تو بہار فیل کر رہی ہوتی ہے, لیکن جسم پجمردہ ہو رہا ہوتا ہے, جسم میں طاقت کی کمی واقع ہو رہی ہو. یہ جو روزہ ہے نا, روزہ, یسوع کو سوال کیا, یوحنا کے شاگرد بھی روزہ رکھتے ہیں, تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. کیا تھا نا سوال, کنہوں نے کیا تھا؟ فریسیوں نے, فریسیوں نے سوال کیا تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے. اور یہ دیکھ لو یہاں پہ یسوع نے کیا کہا, کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ دولہا بن گیا, اور واقعی وہ دولہا ہے, آپ دولہا بن گیا اور شاگرد کیا بن گئے؟ براتی. تو دولہا تو وہی ہوگا نا جس کی دلہن ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو روزے کی بات ہے, یسوع مسیح واقعی دولہا ہے, اور اس نے کہا کہ وہ دن آئیں گے جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا, تب وہ روزہ رکھیں گے. اور اگر آج ہم برائے نام ہی یہ سمجھتے ہیں ہم مسیح کے ہیں, اور کبھی خیال نہیں کرتے کہ دولہا تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور میں تو ایک موٹی سی مثال دوں, کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کی دلہن ہے, دلہن ہے نا, کلیسیا دلہن ہے. سوال کیا جاتا ہے اور سوال میں کہا جاتا ہے بھائی میری کلیسیا چلی, یہ بات ہے کہ آدھے میں جی کیتھولک کلیسیا, یہ بات ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہوں میں جی بھائیاں جی کلیسیا, تو دھیان نہیں ہے. کیا بات, میں تو جی یو پی کلیسیا میں, میں میتھوڈسٹ میں ہوں, میں 7th ڈے میں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کلیسیا کے اصل میں لفظی معنی ہے یسوع کی دلہن, یعنی کہ وہ دولہا ہے اور یہ دلہن ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے نا میں جی کیتھولک کلیسیا میں, اس کا مطلب وہ کیتھولک کوئی بندہ ہے اور یہ وہ گڈی, یہ اس کی بیوی ہے. بھائی کوئی بندہ ہے, کوئی کہے گا نا میں بھائی کی کلیسیا میں, یہ مطلب بھائی کوئی بندہ ہے, بھائی کی بیوی ہے. میں غلط نہیں بات کر رہا, میں غلط تفسیر نہیں کر رہا, یہ بات سچ ہے, یہ بات سچ ہے. اور جب بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے میں ان کو بتاتا ہوں جی میری جو جماعت ہے جو کہ میرے ساتھ مل کر کے ہم سب مل کر کے خدا کی پرستش کرتے ہیں, اس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں, لیکن میری جو جماعت ہے یہ کلیسیا یسوع کی ہے, میری نہیں ہے.